खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको जेसी टीवी के इस प्रोग्राम टॉक शो सीजन 2 यीशु के गवाह में खुशामदीद। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम्स की तरह एक बार फिर हमारे पास ये मौका होगा कि हम खुदावंद के उस काम को जो बहुत सी जिंदगियों में वो कर रहा है हम उसको जान सकें। वो गवाहियां जो उन जिंदगियों में पैदा हो रही हैं जो अपना आप यीशु के हाथों में दे रहे हैं। नजात का तजर्बा, नजात का फल, उसकी कुदरत और करिश्मों के तजर्बात। और ये टॉक शो आपके लिए ये मौका फराहम करता है कि आप उन बरकतों को हासिल कर सकें। जब खुदावंद यीशु मसीह के अव्वलीन शागिर्द उनकी टीम में शामिल हुए तो उनकी जिंदगी में एक गवाही खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक़दस के ताल्लुक से पैदा हुई और उन्होंने जो गवाही दी उसके असर से बाकी जो उनके साथी थे उनको जो मिले उन्होंने ये कहा कि हम भी उस यीशु को देखते हैं, हम भी उस यीशु से मिलना चाहते हैं। तो आपकी गवाही जो खुदा के काम के नतीजे में आपकी जिंदगी में पैदा होती है वो असर रखती है और वो बहुत सी जिंदगियों को खुदा के पास ला सकती है। तो मेरे अजीजों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास ये मौका है कि हम दूसरों की जिंदगियों में, बहुत से खुदावंद के खादमों की जिंदगियों में जो ईमान की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और निजात के फल को पैदा कर रहे हैं, उस फल में कायम है, हम उनकी जिंदगी में मौजूद गवाहियों से सीख सकें कि किस तरह से खुदा हमारी जिंदगी में भी उस गवाही का फल पैदा कर सकता है। तो अजीजों, आज वक्त है कि हम एक नए मेहमान के साथ, एक नए खादम के साथ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें। सो आज हमारे इस प्रोग्राम में एक खुदावंद के बड़े जोशीले खादम मौजूद हैं, पास्टर हारून परवेज, और बड़े दुआगो शख्स हैं, खुदावंद का एक पैशन अपनी जिंदगी में रखते हैं, कामयाब खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं। आए हम उनसे सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने उनकी जिंदगी में अपना काम किया है। पास्टर हारून परवेज, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं आज इन बातों से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएंगी। आमीन। खुदावंद का शुक्र है और खुदावंद में हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने वेलकम किया है, और जेसी टीवी और सारी टीम का, और इस सारे प्रोग्राम के तलक से खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो गवाहियों के वसीला से ज़िंदगियों पर असर छोड़ रहा है और ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। आमीन आमीन। अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी मसीही दौड़ के बारे में, खिदमत की तरफ आने के बारे में बताइए ज़रा। खिदमत के तलक से यीशु मसीह के मुतालिक जो शुरू स्टार्ट में मेरे कंसेप्ट थे वो बड़े शैलो थे और बड़े वीक थे। मेरी मदर दुआया खादमा थी और वो खिदमत के आगाज़ में मुझ पर बहुत फोकस करती थी कि मैं खिदमत की तरफ आऊँ, लेकिन मेरा इस तरफ आने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, ना रुझान था, ना मेरे ये मकसद में कभी ये शामिल था कि मैं कभी पास्टर बनूँगा। और उन्होंने इस बात पर बड़ी मेहनत की, दुआएं की, आंसुओं के साथ, उनके साथ जो टीम थी उन्होंने आंसुओं के साथ दुआ की। उनका बड़ा पैशन था कि आपके साथ आपका बेटा खड़ा हो। और फिर उसके बाद मदर जो है वो पास्टर नईम प्रसाद साहब के सेमिनरी में आई, और वहाँ पर जब वो आई तो उन्होंने मुझे ट्रिकी वे से लाने की कोशिश की, और ट्रिकी वे ये था, उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ तक आप छोड़ आएँ और फिर वापस आ जाइएगा। तो मैंने कहा अच्छा इट्स ओके। तो मैं वहाँ पर चला गया और फर्स्ट टाइम जब पास्टर नईम प्रसाद साहब क्लास लेने के लिए उसमें बाइबल कॉलेज में आए तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप भी थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएं। और जब मैं अंदर आया, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेसन और फर्स्ट मैसेज उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, उसी सेमिनरी में दाखिला लिया, वहीं पर इब्तदाई तालीम हासिल की, वहीं से फिर मैं मसीही ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है। जी बिल्कुल, एक चेंज आई है और वो आपको उसकी खिदमत की तरफ लेकर गई है। जी। तो किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में
یہ دیکھا کہ مجھے ایک منجی کی، مجھے یسوع کی ضرورت ہے۔ ان کے میسج نے اس بات پر میری توجہ دلائی کہ مسیح یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، اور جو زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو دل کو اور فطرت کو اور طرز زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور ان کے ایک میسج کی کوٹیشن بہت اس وقت جس نے مجھے چھو دیا، اس میں یہ تھا کہ جب آپ ایک مرتبہ صلیب کو تھام لیتے ہیں تو صلیب ساری عمر کے لیے آپ کو تھام لیتی ہے۔ آمین آمین۔ اور اس میسج نے میری زندگی پر گہرا اثر چھوڑا، اور اسی نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد میں مسیح کی خوبصورتی کو اور اس کی پاکیزگی کو اور اس کے کلام کی قدرت کو جانتا چلا گیا، اور یہ باتیں مجھ میں جوش بھرتی گئیں، آگ بھرتی گئیں، تاکہ میں اگلی منازل اور اگلے درجوں کی طرف زور ماروں۔ اور اسی میسج نے میری زندگی میں پھر خدمت کے تعلق سے ایک میسج کنوے کیا کہ میں بھی مسیح کے لیے کچھ کروں۔ تو ابھی آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے خداوند کی آواز سنی، خداوند کے ایک ممسوح خادم کے وسیلے سے، ایک مؤثر پیغام کے وسیلے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کے کیس میں بھی ہے، کہ جس پیغام میں مسیح کی قدرت، اس کی گواہی موجود ہے، اس کی صلیب کی گواہی موجود ہے، وہ اثر رکھتی ہے، آمین۔ اور وہ زندگیوں کو اس ریڈیمپشن تک لے کر آتی ہے، اس کفارے تک جہاں سے حقیقی پاکیزگی زندگی میں آمین۔ شروع ہوتی ہے۔ جی ایسی۔ سو کوئی ایسا خدا کا کام آپ کی زندگی میں اور ایسا جو آپ کو ابھی بڑا ہمیشہ مسحور کن لگتا ہے کہ خدا نے میری زندگی میں یہ گواہی رکھی ہے اور میں یہ ضرور اپنے ناظرین کو بتاؤں؟ آمین۔ میری زندگی میں جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کو خدا پر ایمان رکھنے میں مدد کرتی ہے، پریز دا لارڈ۔ اور دعا ہی آپ کے اندر گواہیوں کو اور معجزات کو پروڈیوس کرتی ہے۔ اور میری لائف میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو خداوند نے اس قدر زبردست طریقے سے کیے ہیں کہ ان کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن ان میں سے ایک ایسا کام جس نے میری زندگی پر گہرا اثر چھوڑا، ایک مرتبہ جب میں اور پاسٹر نعیم پرشاد صاحب دعا کر رہے تھے، I feel the presence of God۔ خداوند نے اس وقت اپنی حضوری کا مجھے تجربہ کیا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے، اور وہ اس قدر پریزنس اس قدر خوبصورت تھی، میرے آنسو جاری تھے، میں رو رہا تھا، اور میرے اندر سے کچھ ٹوٹ رہا تھا، اور وہ ٹوٹنا اور اس میں جو پرانا انسان تھا وہ مصلوب ہو رہا تھا، آمین۔ اور نیا انسان جو ہے وہ زندہ ہو رہا تھا۔ اس ایکسپیرینس نے میری زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اس دن میں نے کرائسٹ کی پریزنس کا گہرا تجربہ حاصل کیا۔ اسی دن خدا نے میرے پرپزز کو، میری منزل کو، میری امیج کو، میری آئیڈینٹی کو چینج کر دیا، اور اس دن سے میری زندگی میں دعا اور مسیح کی گواہی جو ہے وہ زور اور عروج پکڑ گئی۔ آمین۔ خدا کے ساتھ وقت گزارا، خدا کا ایک تجربہ ملا، اور آج اب اس تجربے کی گواہی ان عزیزوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، اور اس تجربے نے آپ کی زندگی میں، جس کی آج آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کی زندگی میں خدمت کی ڈائریکشنز کو واضح کیا، اور اس کے نتیجے میں اب آپ اپنی خدمت کو کہاں دیکھتے ہیں، اس تجربے کی روشنی میں جس کی گواہی آپ ابھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ اس تجربے کی روشنی میں اب یہ گواہی ضرور دیتا ہوں کہ وداؤٹ پریئر آپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از یوز لیس۔ ہر وہ کام جو خدا کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں پریئر کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے، وہ خدا کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور جب تک آپ دعا کو ان سب کاموں میں نہیں لے آئیں گے، وہ خدا کا جلال بھی ظاہر نہیں کر پائیں گی۔ ان میں لائف نہیں ہوگی، ان میں قدرت نہیں ہوگی، اور ان میں معجزات نہیں ہوں گے۔ اور یہ میری لائف کا میسج ہے کہ دعا جو ہے وہ آپ کو نہ صرف مؤثر کر سکتی ہے، آپ کے میسج کے امپیکٹ کو بڑھا سکتی ہے، اور آپ کی گواہی کے گہرے نقوش دلوں پر، زندگیوں پر چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے چرچ، بلیور اور ہر ایماندار کی پہلی خدمت پرپٹ، ڈائس،
منادی نہیں ہے بلکہ دعا ہے۔ وہ سب سے پہلے دعا کرے، پہلے چند سال دعا میں گزارے۔ اور میں یہاں پر ایک گواہی پیش کرنا چاہوں گا۔ مسیح یسو نے جب تک 40 روز تک دعا روزہ میں نہیں ٹھہرے، انہوں نے اپنی منسٹری کو ٹچ نہیں کیا۔ After 40 days fasting and prayer, then he touched his ministry۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہے، میریکلز تھے، لائف چینجنگز تھیں، اور ایک اس ورلڈ میں امپیکٹ تھا۔ آمین آمین۔ سو لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ خداوند یسوع مسیح بھی دعا کرتے تھے، اس کے بعد خدمت کے لیے جب وہ سامنے آتے تھے تو بہت معجزات اور قدرت کے کام ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ سو بھائی ہارون پرویز اپنی زندگی میں یہ تجربہ رکھتے ہیں، یہ گواہی رکھتے ہیں کہ a life of prayer has a testimony of the power of God۔ اپنی زندگی میں جب ہمارے ہاں دعا موجود ہے تو ایک ایسی گواہی موجود ہے جس میں خدا کی قدرت ہے جو اثر چھوڑ سکتی ہے اور زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ سو عزیز ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے اس خادم کے وسیلے سے ٹاک شو میں، اس پروگرام میں، یسوع کے گواہ میں خداوند کی آواز سن سکیں اور برکت پا سکیں۔ سب وقت ہوگا خداوند کے خادم پاسٹر ہارون پرویز خداوند کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند کا اطمینان، خوشی اور تسلی آپ سب کو حاصل ہوتی رہے۔ میرا نام پاسٹر ہارون پرویز ہے۔ گریس اسمبلیز آف پاکستان چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور خداوند مجھے مختلف جگہوں پر، چرچز میں، مختلف شہروں میں خداوند کے کلام کی خدمت اور دعائیہ گروپس کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں JCTV اور پاسٹر جاوید راؤ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے ویلکم کیا اور دعوت دی کہ میں ان کے پلیٹ فارم پر آ کر کلام کی خدمت انجام دے سکوں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں نہ صرف یہ میسج میرے لیے بلکہ آپ سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ سو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے افیسیوں کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 14ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ اس میں یوں مرقوم ہے: اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے بنیاد قائم کر کے مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ یہ خداوند کا کلام ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ دعا پالس رسول کی ہے۔ He is a leader, he is a theologian, and he is a apostle، اور ایک مستند معلم ہے، اور جو تعلیم اور تھیولوجی کا ماسٹر ہے، اور وہ یہاں پر ہمیں اور ایمانداروں اور چرچ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میں کلیسیا کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا کرنے کا پیٹرن، دعا کرنے کی جو کنڈیشن ہے، جگہ ہے، اور جو طریقہ ہے وہ بھی مینشن ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ اور یہ ہم سب لیڈرز کے لیے یہ میسج ہے، یہ چرچ پاسبان کے لیے، معلم کے لیے، ہر اس ایماندار کے لیے میسج ہے کہ وہ خدا کے حضور گھٹنے ٹیک کر جتنے بھیڑیں اور جتنے لوگ خداوند نے اس سے دیے ہیں ان کے لیے وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ اس میں پالس رسول جو ایک فریسی ہے اور جو سیلف رائچسنس پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن جس روز دمشق کی راہ پر اس کی یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی اور اس کی آنکھیں بند کر دی گئیں، اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو یسوع مسیح نے ایک شخص کو یہ میسج دیا کہ اس کے لیے جا کر دعا کر، کیونکہ فی الحقیقت وہ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔
اس سے پہلے اس نے کئی سال دعا میں گزارے ہیں، عقیدت میں گزارے ہیں، کئی سجدے کیے ہیں، کئی مرتبہ گھٹنے ٹیکے ہیں، لیکن اس کی لائف میں فرسٹ ٹائم جب یہ میسج آیا ہے کہ اب وہ واقعی کیا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ دعا کرنا کیوں ضروری ہے اور دعا کے لیے کیوں پولس رسول ہمیں یہاں پر موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دعا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ڈائریکشن لاتی ہے، ہماری زندگیوں کو بہتر طرز عمل میں لے جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں وہ زور اور قوت بھرتی ہے۔ سو پولس رسول یہاں پر سیکنڈ بات یہ کر رہے ہیں کہ زمین کا ہر خاندان جو نامزد کیا گیا ہے، اور میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جو نیا خاندان، جو نئے سرے سے پیدا شدہ لوگوں کا خاندان ہے، جنہیں اس نے چنا ہے، جنہیں اس نے اپنے لیے الگ کیا ہے، اس نے گونگے بہروں کا خاندان نہیں بنایا ہے بلکہ بولنے اور سننے والوں کا خاندان بنایا ہے، تاکہ وہ اس کے حضور آئیں، دعا میں بولیں اور اس کی سنیں تاکہ بہتر کام کر سکیں۔ اس لیے چرچ کی پہلی اولین ضرورت انسٹرومنٹ، نئی نئی جدید چیزیں، نئی نئی ٹیکنالوجی اور چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ چرچ دعائیا ہو، دعا گو ہو، دعائیا میٹنگز ہوں، دعا میں جھکنے والا ہو، کلیسیا کے لیے بوجھ رکھنے والا ہو، کلیسیا کے لیے رکھنوں میں کھڑا ہونے والا ہو، آنسو بہانے والا ہو اور ہولی ٹیئرز کے ساتھ دعائیں کرنے والا ہو۔ یہ اہم ضرورت ہے۔ اور ایک ایماندار جو مسیح یسوع میں نیا شخص ہے، ہم جب ایک بچے کو پیدا ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کی سانس فرسٹ جو ایلیمنٹ اور میسج ہے، ہی از اے لائیو اور ہی از اے ڈیڈ۔ اسی طرح جب ایک مسیحی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، دعا اس کا روحانی سانس ہے جو یہ بتاتی ہے ہی از اے لائیو کرسچن اور اے ڈیڈ کرسچن۔ ہمیں دعائیا شخص بننا ہے اور ہر خادم کی، ہر ایماندار کی پہلی بلاہٹ انجیل سنانا اور خدمتیں کرنا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا سیکھے؟ دعا سیکھے۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پریچنگ کرنا سکھا، ہمیں جو ہے وہ ایونجلزم کرنا سکھا، ہمیں بدروہیں نکالنا سکھا، ہمیں معجزات کرنا سکھا، بلکہ انہوں نے کیا دعا کی؟ بلکہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اور یہی چرچ کی پہلی ضرورت ہے۔ اور جب ہم دعائیا شخص میں زندگی کی علامت نہیں دیکھتے، یعنی دعائیا لائف نہیں دیکھتے، تو وی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا ہے؟ ڈیڈ کرسچن ہے۔ اور کچھ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، پریئر لیس کرسچن از اے پاور لیس کرسچن۔ ایک خادم نے کہا بلکہ نہیں، وہ پاور لیس کرسچن نہیں ہے، وہ کیا خادم ہے؟ وہ گھمنڈی ہے، وہ مغرور ہے، کیونکہ وہ دعا نہیں کرتا، وہ اپنی ڈگریوں پر، تعلیم پر اور چیزوں پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اور میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہ ہم ڈگریاں نہ حاصل کریں، ہم تعلیم حاصل نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ جو ڈگری، جو تعلیم، جو ایجوکیشن، جو ببلیکل ہسٹری اور جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آپ کو دعا کرنے میں ہیلپ اپ نہیں کر رہا، اگر وہ دعا میں نہیں آپ کو لے جانے میں مدد کر رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کا خدا کسی اور جگہ پر آپ کو ٹرانسفارم نہیں کرے گا، وہ آپ کو دعائیا وقت میں ٹرانسفارم کرے گا۔ اور بھی طریقے، لیکن جو بہترین طریقہ جس میں خدا دل کو بدل دیتا ہے، خیالوں کو بدل دیتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، طرز زندگی کو بدل دیتا ہے، وہ خدا کہاں پر آپ کو ٹرانسفارم کرے گا؟ ان اے پریئر ٹائم۔ نمبر تھرڈ، اس میں جو پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ کائنات کا خدا کائنات کے کسی گھر میں نہیں، بلکہ کہاں پر رہنا چاہتا ہے؟ آپ کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے، آپ کو قوت دینا چاہتا ہے روح کے وسیلہ سے۔ اور جب وہ آپ کے دلوں میں رہے گا، وہی قدرت، وہی قوت جو ہم
यीशु मसीह की ज़िंदगी में, रसूलों की ज़िंदगी में, और जो पतरस के पास वो शमौन आया कि मुझे वो कुव्वत चाहिए और उसके लिए रुपए पैसे लेकर आया, जिसके लिए उसने झिड़क दिया, वही कुव्वत मसीह यीशु आपके दिल में आकर आपको देना चाहता है। दुनिया के घरों में हमारे अपने घर हैं, मेरा अपना टीवी लॉन्च है, मेरा अपना मोबाइल है जो मेरा है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कुछ मेरा है जहां पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप कुव्वत से भरना चाहते हैं, अगर आप जोर से भरना चाहते हैं, अगर आप इफेक्टिव काम करना चाहते हैं, अगर आप मौसर काम करना चाहते हैं, अगर आप इम्पैक्ट देना चाहते हैं, तो फिर आपको मसीह के कदमों में आना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी और ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा और रूस की उस कुव्वत को रिसीव करना होगा जो जिंदगियों को बदल सकती है। और मसीह ये सब कुछ आपकी लाइफ में करना चाहता है। ज़रूरत यह है कि आप मसीह के पास आएं, खुद ही का इनकार करें, उसके हजूर झुक जाएं, उसके ताबे हो जाएं और दुआ करें, तो खुदावंद आपकी लाइफ में ये सब कुछ कर सकता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज नाजरीन, आप देख रहे हैं यीशु के गवाह, और हमने आज खुदाम के खादम के वसीले से सीखा दुआ ज़रूरी है। दुआ एक ऐसा फ्यूल है जो आपके ईमान में बढ़ने में आपको मदद दे सकता है, आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो सकता है, और जब आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है तो फिर आपकी ज़िंदगी में गवाही है, उसका तजर्बा, उसकी गवाही, और वो जो करिश्मे काम मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में करता है उसकी गवाही, और ये गवाही बहुत सी जिंदगियों को बदल सकती है। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक और मौसर खिदमत गुजार को शामिल किया। सो पास्टर हारून परवेज़, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। खुदावंद आपकी खिदमत को बढ़ाए और फैलाए। आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कोई बात आप नाजरीन को मुख्तसरन कहना चाहें, यू कैन शेयर। मुख्तसर बात यह है कि आपका रिलेशन और आपकी डेस्टिनी में जो फ्यूलिंग है और जो जिस लाइफ को आप इस ज़मीन पर गुजारना चाहते हैं, उसके लिए खुदावंद के फजल की ज़रूरत है, और वो फजल भी आपको दुआ के वसीला ही रिसीव होता है। इसलिए अपना ज़्यादा वक्त खुदावंद के कदमों में गुजारें, उसके साथ गुजारें, उसको समझें, उससे देखें, उसको तजर्बा करें और उसकी जानिए। जिसका काम है उससे पूछें कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ पहुँचना है। वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है, आपको एम्पावर कर सकता है, आपको स्ट्रेंथन कर सकता है। इसलिए और जो कुव्वत आपको इन सब चीज़ों पर गालिब आने की जिसकी ज़रूरत है, वो भी खुदा के रूह के वसीला से और मसीह के कदमों में ही मिलनी है। आमीन। अजीज नाजरीन, मसीह ज़िंदगी में मौसर तौर पे आगे बढ़ने के लिए और खिदमत में मसा शुदा खिदमत करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के साथ एक खातिर खा वक्त गुजारें। हमारी एक डिवोशनल लाइफ होनी चाहिए, और फिर हमारी ज़िंदगी में वो गवाही पैदा होगी खुदावंद के तजर्बे की, जो बहुत सी जिंदगियों के लिए बायस बरकत हो सकती है। सो अजीज़ो, उस गवाही को मांद ना पड़ने दें, उस गवाही पर आंच ना आने दें। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह ओनली ऑन JCTV। इस प्रोग्राम को देखते रहें और JCTV के लिए, यीशु के गवाह प्रोग्राम के लिए दुआ करते रहें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।